بچوں سنو کہانی۔ ایک جنگل میں مینڈکوں کی حکومت تھی۔ سارے جنگل میں مینڈکوں کا راج تھا۔ ان کی شرارتیں بڑی عروج پر تھیں۔ مینڈک بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا جو شہزادہ بن کر کچھ زیادہ ہی تکبر اور غرور میں تھا۔ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے دوست کے ساتھ جنگل میں گھومتا رہتا۔ اس کا قریب ترین دوست لال بیگ تھا جو اسے الٹے سیدھے مشورے بھی دیتا۔ مینڈک شہزادہ شرارتی بھی بہت تھا۔ اس کی شرارتوں کا اکثر کوئی نہ کوئی نشانہ بنا رہتا۔ اب سب کی مجبوری یہ تھی کہ وہ چپ رہتے کیونکہ وہ شہزادہ تھا۔ اگر بولتے تو مینڈک شہزادہ انہیں قید خانے میں ڈال دیتا۔ انہی دنوں مینڈک شہزادے نے ایک بوڑھے شیر کو تاڑ لیا۔ وہ بوڑھا شیر اب شکار کرنے کے قابل نہیں تھا۔ کمزوری بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ اگر اسے کہیں کوئی شکار مل جاتا تو وہ کھا لیتا، ورنہ وہ بھوکا ہی رہتا، جس سے اس کی کمزوری اور بھی بڑھ گئی تھی۔ لال بیگ نے اپنے دوست مینڈک شہزادے کو کہا، آج ذرا اس شیر کو بھی بتاؤ کہ تم شہزادے ہو۔ مینڈک شہزادے نے سوچا اور پھر مسکرا کر بولا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ دونوں بوڑھے شیر کے پاس چلے گئے۔ بیچارہ بوڑھا شیر نڈھال پڑا تھا۔ 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کے پاس جا کر مینڈک شہزادے نے کہا، کیا بھوک لگ رہی ہے؟ شیر نے کہا، ہاں بہت زیادہ۔ مینڈک بولا، آؤ ہمارے ساتھ، ایک جگہ شکار پڑا ہے، وہ کھا لینا۔ شیر بولا، میرے لیے چلنا بھی مشکل ہے، میں کیسے کھاؤں گا؟ کاش کوئی مجھے میرا شکار یہاں لا دے۔ مینڈک شہزادہ بولا، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، یہاں تو نہیں آ سکتا۔ شیر بولا، شہزادہ جی، اگر میں کچھ عرض کروں تو کیا آپ میری سفارش بادشاہ سلامت تک کر سکتے ہیں؟ مینڈک نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ شیر بولا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، شکار نہیں کر سکتا۔ آپ میری سفارش کر کے میرا وظیفہ لگوا دیں، بس روز صبح دوپہر اور شام ایک ہرن کی ران مل جایا کرے تو کیا ہی اچھا ہو۔ مینڈک شہزادے نے مسکرا کر کہا، تجھے ہرن کی ران تو نہیں، البتہ روز ایک چوہے کا گوشت مل سکتا ہے۔ اور پھر وہ ہنسنے لگا۔ بوڑھے شیر کو اپنے اس مذاق کا بہت افسوس ہوا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے چلے گئے اور بوڑھا شیر افسردہ پھر اسی جگہ پر لیٹ گیا۔ کچھ فاصلے پر ایک کچھوا اپنی برادری کے ساتھ ایک جگہ جمع تھا۔ انہوں نے ایک اہم پارٹی رکھی تھی اور اس سلسلے میں انہوں نے جنگل کے دوسرے جانوروں کو بھی بلایا تھا۔ رفتہ رفتہ سب جانور اس جگہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ان میں شیر، ہاتھی، ہرن، چیتا، ریچھ، لومڑی، جنگل کے سب جانور موجود تھے۔ کچھوے نے کہنا شروع کیا، میں نے آپ سب لوگوں کو اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم آپس میں مشورہ کریں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب سے مینڈک کی حکومت آئی ہے ہم سب تنگ ہیں، خصوصی طور پر مینڈک شہزادے سے ہم بہت ہی تنگ ہیں۔ اس نے ہم سب کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ کچھوے نے کہنا شروع کیا، میں نے آپ سب لوگوں کو اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم آپس میں مشورہ کریں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب سے مینڈک کی حکومت آئی ہے ہم سب بہت تنگ ہیں، خصوصی طور پر مینڈک شہزادے سے۔ اس نے ہم سب کی ناک میں دم کر رکھا ہے، ہمیں اس کا حل سوچنا چاہیے۔ الو بولا، اس کا ایک ہی حل ہے۔ سب نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، وہ کیا؟ الو نے کہا، بغاوت۔ کچھوے نے کہا، ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ بغاوت ہونی چاہیے، نئی حکومت بننی چاہیے اور برسات سے پہلے نئی حکومت بن جانی چاہیے، کیونکہ برسات کے دنوں میں یہ اتنا ڈراتے ہیں کہ ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ شیر بولا، مگر یہ بغاوت کون کرے گا؟ تم جانتے ہو کہ شہزادہ مینڈک غصے کا بہت تیز ہے اور بات بات پر تلوار نکال لیتا ہے۔ چوہا بولا، شیر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہاتھی نے کہا، پھر ایسا کرتے ہیں کہ مینڈک شہزادے کو اغوا کر لیتے ہیں، مینڈک سے حکومت چھوڑنے کی شرط رکھیں گے، جب طاقت نہیں رہے گی تو مینڈک شہزادہ کچھ نہیں کرے گا۔ ہاتھی ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی حکومت کی اصل طاقت مینڈک شہزادہ ہے۔ سب کی طرف سے آوازیں آئیں۔
زرافے نے پوچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مینڈک شہزادے کو اغوا کون کرے گا اور اسے کہاں رکھے گا؟ ریچھ بولا، یہ کام لومڑی کرے گی کیونکہ یہ چلاک جانور ہے، یہ اپنی چلاکی سے اسے اغوا کر سکتی ہے۔ لومڑی اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوئی۔ ہاں، میں یہ کام کر سکتی ہوں۔ مینڈک حکومت سے ہم سب تنگ ہیں، ان سے چھٹکارا پانا ہماری مجبوری ہے۔ اب طے ہونے لگا کہ مینڈک شہزادے کو اغوا کیا جائے اور کہاں رکھا جائے۔ جب سب طے ہو گیا تو میٹنگ ختم ہو گئی۔ دوسرے دن مینڈک شہزادہ اپنے دوست لال بیگ کے ساتھ آوارہ گردی کر رہا تھا۔ اچانک ان کے سامنے لومڑی آ گئی۔ لومڑی نے آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگایا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، شہزادہ سلامت، ایک عرض کرنا چاہتی ہوں۔ مینڈک شہزادہ تکبر سے بولا، ہاں بولو۔ لومڑی کہتی ہے، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، مجھ پر ایک ریچھ ظلم کر رہا ہے، وہ میرے گھر گھس جاتا ہے اور کھانے پینے کا سامان کھا جاتا ہے۔ مینڈک شہزادے نے کہا، تم یہ بات ابا حضور کو کہو۔ لومڑی نے خوشامد کی، آپ ہی ہمارے شہزادے ہیں اور آپ ہی ہمارے بادشاہ ہو۔ لال بیگ نے فوراً مسکا لگایا، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو۔ لومڑی نے کمال ہوشیاری سے بات کی، چھوٹا منہ بڑی بات، اگر آپ اپنے ابا حضور کی جگہ بادشاہ کے تخت پر بیٹھ جاؤ تو آپ کو 4 چاند لگ جائیں۔ مینڈک شہزادے نے پوچھا، کیا میں ابا حضور سے بھی زیادہ اچھا بادشاہ لگوں گا؟ لومڑی بولی، آپ کی شادی ہوگی اور آپ کی ملکہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوگی تو کیا اچھا ہوگا، اور وزیر آپ کا یہ دوست لال بیگ ہوگا، جنگل کے حالات سنور جائیں گے۔ لومڑی نے لال بیگ کو بھی لالچ دے دی۔ اب دونوں کے دلوں میں لالچ پیدا ہو گئی۔ لال بیگ اپنے وزیر بننے کی خواب دیکھنے لگا اور فوراً بولا، لومڑی ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ کو بادشاہ بننا چاہیے اور مجھے وزیر۔ اسی وقت مینڈک شہزادے نے محل کا رخ کیا۔ ان کے جاتے ہی جو جانور لومڑی کے ساتھ مینڈک شہزادے کو اغوا کرنے کے لیے آئے تھے وہ باہر نکل آئے اور لومڑی سے کہنے لگے، تم تو اسے اغوا کرنے آئے تھے، یہ نئی بات کہہ دی۔ لومڑی بولی، یہ بات اچانک میرے دل میں آئی، اب دیکھنا کہ ہمیں اغوا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ آپس میں ہی لڑ کر حکومت ختم کر بیٹھیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ مینڈک شہزادے نے جاتے ہی اپنے ابا حضور سے بادشاہیت لینے کا تقاضا شروع کر دیا۔ دونوں باپ بیٹے میں بحث شروع ہو گئی۔ مینڈک شہزادے نے غصے میں آ کر تلوار نکالی اور وزیر کا سر قلم کر دیا۔ مینڈک بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا، اس نے بھی تلوار نکالی اور لال بیگ کا سر قلم کر دیا۔ محل کے اندر لڑائی شروع ہو گئی۔ 2 دھڑے بن گئے، ایک مینڈک بادشاہ کی طرف تھا اور دوسرا مینڈک شہزادے کی طرف۔ دونوں طرف سے خون خرابہ ہونے لگا اور محل میں جنگ چھڑ گئی۔ جنگل کے سب باسی دیکھنے لگے کہ محل میں کیا ہونے لگا ہے۔ جس وقت سارے جانور اس لڑائی کو دیکھنے میں مگن تھے، شیروں نے اپنی پنچایت جمع کی اور اس میں فیصلہ کیا کہ چپ چاپ محل پر قبضہ کر لیں گے اور اپنی حکومت بنا لیں گے۔ وہ محل کی پچھلی طرف سے گئے اور محل کے اندر داخل ہو گئے۔ شیروں نے ایک ایک کو پکڑ کر مارنا شروع کیا۔ مینڈک بادشاہ اور مینڈک شہزادے کو پکڑ کر قید میں ڈال دیا اور حکومت شیروں کے ہاتھ آ گئی۔ سب جانور منہ دیکھنے لگے، جن کی حکومت تھی ان کے ہاتھ لگ گئی اور مینڈک شہزادے سے جان چھوٹ گئی۔ آؤ بچوں، سنو کہانی۔